أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم حروف مدات کے متعلق کچھ ضروری باتیں وہ آج کل پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے آپ سے حرف مدہ الف اور حرف مدہ واو کی حالتیں بیان کی ہیں. حرف مدہ الف کی ہم نے 4 حالتیں بیان کی تھیں، حرف مدہ واو کی 3، اور آئیے اب دیکھتے ہیں حرف مدہ یا کی کیا پوزیشن ہے. حاجی صاحب ذرا آپ یہ زحمت فرمائیں، پڑھیے. حرف مدہ جب یہ موقوف علیہ ہو تو اس کی 3 حالتیں ہیں. آپ کو یہ علم ہے کہ موقوف علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر وقف کیا جائے، جہاں پر ٹھہرا جائے، وقف کیا جائے، اس حرف کو موقوف علیہ کہتے ہیں. مثلا یہ لکھا ہوا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. تو یہاں پر مستقیم کے اوپر ہم نے وقف کیا ہے تو یہ موقوف علیہ ہے. تو جب یہ موقوف علیہ ہو تو اس کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 پڑھیے حاجی صاحب. نمبر 1، اگر یا رسم الخط میں موجود نہ ہو تو اس کا نہیں موجود ہو، یہ دال ہے. موجود ہو تو اگر یا رسم الخط میں موجود ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ وقف اور وصل دونوں میں پڑھی جائے گی. جی ایسے اگر موجود ہو، جیسے وَأَنِ اعْبُدُونِي، ہم یہاں ٹھہر گئے، یا لکھی ہوئی ہے، نون زیر یا نی. اگر نہ ٹھہریں تو پھر بھی پڑھی جائے گی. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. پھر پڑھ لیجیے ایک دفعہ نمبر 1 سے. نمبر 1، اگر یا رسم الخط میں موجود ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ وقف اور وصل دونوں میں پڑھی جائے گی. جیسے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. وقف کر کے بھی دیکھ لیں پڑھ کر. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. حافظ عمر آپ کو سمجھائی ہے بات کی؟ جی گر صاحب. ٹھیک ہے، آج صاحب آگے پڑھیے. لیکن اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں پڑھی جائے گی. ابھی دیکھیے یہ آ گیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي ہے، نُن جی، آگے ہے المؤمنین، وَكَذَلِكَ نُنْجِي المؤمنین. یہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں تو نون جی کی یا پڑی گئی. اگر نہیں ٹھہریں گے تو جی کی یا بھی ساکن اور ال کا لام بھی ساکن. تو 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں 2 لفظوں میں تو اسے کہتے ہیں اجتماع ساکنین ناجائز یا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، یعنی ایسے 2 ساکن کہ جو نہیں اکٹھے ہو سکتے، نہیں پڑھے جا سکتے. تو اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ تو آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر جب 2 ساکن اکٹھے ہوں تو ان میں پہلا حرف مدہ ہو تو پھر حرف مدہ کو حذف کر دیتے ہیں.
لہذا یہاں پر اگر ٹھہریں گے وَكَذَلِكَ نُنْجِي یا پڑی گئی ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں، یا ساکن تھی اور آگے المؤمنون کی لام کے اوپر جزم ہے۔ جزم کیا، جزم کے یہ جو ہے نا، جزم کی شکل آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے یہ واو کے اوپر بھی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے زنجیر کے اندر ایک رابطہ ہوتا ہے نا آپس میں، ایک زنجیر کے اندر ایک جو ہے وہ دوسرے کے اندر، دوسرا تیسرے کے اندر، دوسرا تیسرے کے اندر، تو یہ جو اس کے دو سرے ہیں، دندانے ہیں اس جزم کے، ایک دندانہ جو اوپر والا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور لام جو ہے جو دوسرا دندانہ ہے وہ حرف کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جیسے ایک نابینا بندہ ہو اور اس کو ایک آدمی پکڑ کر لے جا رہا ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے بازو کے اندر اپنا بازو ڈال دیتا ہے، تو یہ جو بازو اس کے اندر ڈالتا ہے نا، اس کی شکل بالکل وہی ہوتی ہے جو جزم کی شکل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو جزم والا حرف ہے پیچھے حرکت والے حرکت کو اپنے ساتھ لے کر تو آگے چلتا ہے، تو جب یہ پیچھے حرکت والے حرکت کو پکڑے گا تو جو ساکن یا ہے یہ خود ہی ختم ہو گئی۔ اب ختم کیوں ہوئی؟ تو وہ آپ کو بتا دیا ہے قاعدہ کہ پہلا حرف مدہ ہوگا تو وہ نہیں پڑھی جائے گی، حذف ہو جائے گی۔ سمجھا گئی یہ بات کی؟ جی 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 حافظ عمر صاحب آپ پڑھیے نمبر 2۔ جی گر صاحب، نمبر 2، یا مدہ موقوف علیہ غیر مرسوم ہو تو وصل اور ٹھہریے، اس کا کیا مطلب ہے یا مدہ موقوف علی غیر مرسوم؟ کیا مقصد اس کا؟ یا مدہ یا مدہ موقوف، جی بتاؤ نا کیا مقصد ہے اس عبارت کا؟ یا مدہ موقوف یعنی کہ موقوف کا مطلب ہے ٹھہر جانا، وقف کرنا، یعنی ایسی یا جس کے اوپر ٹھہرا جائے اور وہ لکھی بھی نہ ہاں ہو، جی یہ بات ہے۔ ایسی یا جی مدہ جس کے اوپر ٹھہرنا ہے اور وہ موجود بھی نہیں ہے، موجود بھی جی جی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے، جو موجود ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھی جائے گی؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب وقف کریں تو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر وقف نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو بس جی ٹھہر بھی نہیں سکتے، یعنی وہاں پر وقف بھی نہیں کرتے، جب وقف کریں تو نہیں، اگر وقف کرتے ہو تو بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر ملاتے ہو تو بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ ذرا ان الفاظ کے اوپر دوبارہ غور کر کے پڑھیے۔ یا مدہ، یا مدہ موقوف علیہ غیر مرسوم ہو تو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، یعنی نہ تو ملا کر پڑھیں تو پڑھی جائے گی، اور نہ وہاں پر اگر ٹھہریں تو پڑھی جائے گی۔ اب آئیے وہ کیا ہے، یہ دیکھیے، یہ ہے لفظ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اصل میں یہ لفظ تھا وَآتِ، کیا لفظ تھا؟ وَآتِ، تو یہاں پر کسی صرف کے قاعدے کی وجہ سے یا جو ہے وہ یہاں سے حذف ہے، نہ لکھنے میں ہے، لکھنے میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو لکھنے میں بھی نہیں ہے، اور جب لکھنے میں نہیں ہے تو پڑھنے میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے من یتق اللہ ہے، یہ تھا ومن یتقی، ومن یتقی تھا، تو چونکہ یا نہیں ہے تو اب اگر وآت کے اوپر ٹھہر جائیں تو پڑھیں گے وآت، اور اگر نہ پڑھیں، نہ ملا ٹھہریں تو ملا کر پڑھیں تو پڑھیں گے وآت ذی القربى، کیونکہ وہاں یہاں پر ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ومن یتق اللہ، اگر ٹھہریں گے تو ومن یتق، کیا پڑھو گے؟ ومن یتق، اور اگر ملا کر پڑھو گے تو پڑھو گے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ سمجھا گئی نا بات؟
یعنی جو یعنی اگر آپ صرفی قاعدے کے مطابق جائیں گے، صرف و نحو کے مطابق جائیں گے، تو جب لفظ یہاں پر بنتا ہے عطا، وہ جو لفظ یہاں پہ بنتا ہے اس کے اندر یہاں پر حرف موجود ہے یا موجود ہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی صرفی قاعدے کی وجہ سے اب وہ یہاں پر لکھنے میں نہیں ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر لکھنے میں نہیں ہے تو پھر پڑھنے میں بھی نہیں ہے، نہ تو وصل کی حالت میں اور نہ وقف کی حالت میں. سمجھا گئی بات کی کہ اگر لکھنے میں نہیں ہے، بعض چیزیں ایسے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں، ابھی آگے آ رہا ہے کہ لکھنے میں تو نہیں ہے، اس کا سائن بتا دیا گیا ہے لیکن وہ پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ سائن بھی نہیں ہے، لکھا ہوا بھی نہیں ہے، تو اب نہ اپنے وقف میں پڑھنا ہے نہ اپنے وصل میں پڑھنا ہے. سمجھائی بات کی. آئیے اب اس کے اپوزٹ دوسرا دیکھتے ہیں کہ لکھنے میں نہیں ہے لیکن سائن اس کا ہے. یہ نمبر 3. راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا. بسم اللہ. نمبر 3، اگر یائے مدہ ہائے ضمیر کے صلہ کی حالت میں ہو تو وصل میں باقی اور وقت میں حذف کی جائے گی. اب ٹھہریے نا، ٹھہریے. یائے مدہ ہائے ضمیر کی صلہ کی حالت میں ہو، یعنی یائے مدہ موجود ہے لیکن کہاں پہ ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں بھی ہے نا، یا فی بھی. تو اب بھی کی جو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اصل میں وہ ہے ہا زیر یا ہی. تو آپ یہاں پہ چونکہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ میں آگے بتا رہا ہوں کہ یا لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا سائن ہے کہ اس کے نیچے کھڑی زیر ڈال کر ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ بھی یہاں پر ہائے ضمیر لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا سائن دے دیتے ہیں کہ یہاں پر ہائے ضمیر کی، یعنی یہ یا جو ہے یائے مدہ کی، ہائے ضمیر کی نیچے یائے مدہ ہائے ضمیر کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا سائن دے دیا ہے کہ یہاں پر یا ہے. مثلا بھی، اسی طرح واو مدہ کی ہی تھی لہو، ٹھیک ہے نا. تو اگر یائے مدہ ہائے ضمیر کے صلہ کی حالت میں ہو تو وصل میں باقی جب بلائیں گے تو ہائے ضمیر کا صلہ تو پھر تو ہوتا ہے نا، لیکن اگر وہاں پر وقف کیا جائے گا تو ہائے ضمیر کی جو یا کھڑی زیر ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ وقف میں حرف اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو. تو چونکہ یہاں پہ یا لکھی ہوئی نہیں ہے لہذا اگر بھی کے اوپر ٹھہریں گے تو بھی ہو جائے گا، فی ہی کے اوپر ٹھہریں گے تو فی ہو جائے گا. راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا سوچ کر. جی. نمبر 3، اگر یائے مدہ ہائے ضمیر کے صلہ کی حالت میں ہو تو وصل میں باقی اور وقف میں حذف کی جائے گی، اور اس کی 2 حالتیں ہیں. اگر صلہ کے بعد والا حرف متحرک غیر حمزہ ہو تو صلہ کی مقدار 1 الف ہوگی. اچھا دیکھیے اب یہ آگے مثال انہو کان بہ بصیرا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے. انہو کانا آگے حمزہ نہیں ہے تو اس ہا الٹا پیش ہو واو مدہ کی آواز یہاں پہ ہم دیں گے. اسی طرح بہی بصیرا، یہ بہی بصیرا میں ہم جو آواز دیں گے بہی بصیرا میں وہ کھڑی زیر یعنی یائے مدہ کی آواز ہے. بہی بصیرا انہو کان بہی بصیرا. اگر آگے حمزہ ہوتا تو پھر یہاں پر مد منفصل، ابھی اس کی مقدار 1 الف ہے، اگر حمزہ ہوتا تو اس کی مقدار ہم نے توسط کرنا تھی، مد جائز بننی تھی. ٹھیک ہے جی. عبد المنان جی قاری صاحب. یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہائے ضمیر کے نیچے جب زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، تو وہ کھڑی زیر کب بنتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کا؟ حاجی صاحب آپ کو پتا ہے؟ جی ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو
پہلے بھی اور بعد والے نہیں، کھڑی زیر، زیر سے کھڑی زیر کب بنی ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، اس لیے کہ اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی بھی بصیرہ، دیکھیں بھی، یہ بھی تھا، ہا کے نیچے زیر تھی، لیکن با کے نیچے چونکہ با بھی متحرک ہے، اور بعد میں دوسری با جو ہاں کے بعد ہے وہ بھی متحرک ہے، زیر جو ہے وہ کھڑی زیر بن گئی۔ آئیے اب ہم نقشے میں انہی چیزوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ قال اتونی بأخ لکم، قال اتونی بأخ لکم، یا اب قال اتونی یہ رسم میں موجود ہے، قال اتونی یا یہ موجود ہے نا، یہاں پر ٹھہرو پھر بھی یہ پڑھی جائے گی، نہ ٹھہرو پھر بھی پڑھی جائے گی، یا رسم میں ثابت ہے، وقف میں بھی ثابت رہے گی، ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے وصل میں بھی ثابت رہے گی۔ اب آپ نے دوسرا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر یائے مدہ کے بعد والا حرف، یعنی یائے مدہ کے بعد یا مدہ لکھی ہوئی ہو، بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو پھر یائے مدہ کو حذف کر دیں گے۔ جیسے او فی کے اوپر ٹھہرے تو یا پڑھی جائے گی، اگر یہ نہ ٹھہرے تو او فیل کئی، یا رسم میں ثابت ہے، وقف میں باقی رہے گی، اور وصل میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگی۔ آگے آئیے جی، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسم میں موجود نہیں ہے، لیکن ہائے ضمیر کا صلے کی وجہ سے، صلہ جو ہے وہ یائے مدہ ہے، تو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھی جائے گی، اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے تو یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یا ہائے ضمیر کے صلہ کی شکل میں ہے، یعنی غیر مرسوم ہے، وقف میں حذف اور وصل میں ثابت رہے۔ سمجھا رہی جی بات کی؟ مدرجہ ذیل آیات میں یا مدہ موقوف علیہ حکم بیان کیجیے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قل هذه، یہ هذه یا مدہ ہے، اگر ٹھہریں گے تو نہیں پڑھی جائے گی، ملائیں گے تو یہ یا پڑھی جائے گی۔ سبیلی ادعو، یہ یا مدہ ہے، رسم میں موجود ہے، بعد میں حرف حمزہ آ گیا ہے، یہاں مد منفصل ہو جائے گا۔ ادعو الی اللہ، واو مدہ لکھی ہوئی ہے، رسم میں موجود ہے، بعد میں حمزہ ہے، یہاں پر یہ مد منفصل ہو جائے گی۔ الی اللہ علی بصیرۃ انا بصیرہ، یہ یا مدہ لکھی ہوئی ہے، انا ومن اتبعنی وسبحان، یہ یا موجود ہے، وقف اور وصل دونوں میں پڑھی جائے گی۔ وما انا من المشرکین، وما الف موجود ہے رسم میں، تو یہ وقف میں بھی پڑھا جائے گا، وصل میں بھی پڑھا جائے گا۔ اولم یروا انا، یہ الف موجود ہے رسم میں، وقف میں بھی پڑھا جائے گا، رسم میں بھی پڑھا جائے گا، وصل میں بھی پڑھا جائے گا، وقف میں بھی۔ نأتی الارض، یہ یا موجود ہے، جب ملائیں گے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ ننقصها من اطرافها، یہ الف موجود ہے رسم میں، ملائیں گے تو بھی پڑھا جائے گا، نہ ملائیں گے تو بھی پڑھا جائے گا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اگر ملائیں گے تو پڑھی جائے گی، نہیں ملائیں گے تو یہ صلہ ختم ہو جائے گا۔ هو سریع الحساب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، یوم ينادي المناد من، یوم یونا الف موجود ہے لیکن یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، یوم ينادي المناد من مكان قریب۔ اچھا جی، سورہ قریش میں یا مدہ موقوف علیہ کا حکم بیان کیجیے۔ اچھا آئیے جی آگے چلتے ہیں۔ یہ جناب آ گیا ہے نقشہ، ہم نے یہ بنایا تھا الحمدللہ، آپ کے یہ بائی کا بنا ہوا ہے، تو یہ اس کے اندر ہم نے سارے لکھے ہوئے ہیں حروف مدہ الف واو کے یہ احکام۔ یہ مد اصلی کسے کون سی ہیں؟ الف واو یا،
مد طبی اور مد اصلی کی دو شکلیں ہیں، یا تو کھڑی زبر کی شکل میں ہوگی ہا یا قا وا، یا اس شکل میں الف ساکن ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور. یہ اوپر دیکھیں قال الف خالی سے پہلے زبر، قولو واو خالی سے پہلے پیش، قیلا یا خالی سے پہلے زیر، طاہا مد اصلی کھڑی زبر کی شکل میں. ٹھیک ہے جی، یہ مد اصلی بن گئی. اب یہ جو آگے ہے نا یہ مد فرعی کی اقسام لکھی ہوئی ہیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم لین. ان کی مقدار طول ہے 3 سے 4 میں. اچھا آگے آ جائیں جی، یہ آ گئی ہے الخوف مد عارض لین، نستعین مد عارض وقفی. ان کی مقدار طول توسط قصر یا قصر توسط طول. آگے گئی السماء مد متصل واجب ہے داہیہ الف کی مقدار. قو انفسکم واو ساکن کی آواز یہاں پر قو انفسکم مد منفصل ہے، ان کی مقدار جو ہے توسط ہے. مالک یوم الدین مد عارض وقفی، یستحیی مد عارض نہیں یہی تھا یوم الدین، یا ساکن کی آواز ہے. اچھا مد صلہ مالہ بھی ایک الف کی مقدار یا صلہ کی مقدار ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو وہی چیزیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں نا مدات کے سلسلے میں اس نقشے میں آپ کو سب انشاءاللہ نظر آئیں گی. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 سے آگے پڑھیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم. عبد المنان پڑھیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سب آپ پڑھیے. قل أرأيتم إن أهلكني الله.
ہاں جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پچھلی آیت پڑھ لیں. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سب آپ پڑھیے. قل هو الذي انشأكم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. اب سب آپ پڑھیے آگے. فلما رأوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح کدھر سے؟ فلما رأوه زلفة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. جب آپ یہاں پہ ٹھہرے ہیں کنتم بھی تو آپ نے یہ ہائے ضمیر کا صلہ ختم کرنا تھا نا. بھی وقیل هذا الذي كنتم به. یہی تو پڑھا ہے آج. پڑھیے پھر. جی. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آئیے مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من عبد المنان پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. جی بیٹا پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. جی آپ آئیں. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
يسقيكم بماء معين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کی اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.